تو اللہ کی محبت غالب اس لیے ضروری ہے. جب اللہ کی محبت غالب آ جائے گی نا تو سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے. یہ جو مشکل نظر آ رہا ہے نا ہمیں، اللہ کی قسم آسان ہو جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ایسے ہی ہے، وہ ایک شعر بنا ہوا ہے کہ بھئی اب دل کو سمجھانے والی بات ہے، سمجھا لو دنیا فانی ہے، 4 دن کی زندگی ہے. تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کی محبت جب تک شرک ختم نہیں ہو سکتا. یہ بزم غوث اعظم ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، جاؤ بازار سے خرید کے پڑھ لینا. تین انہوں نے مثالیں، یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مثالیں دی انہوں نے بولا کہ جب حضرت یعقوب ہوگی نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، بہت اس معاملے منع نہیں کیا اس نے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، سب سے زیادہ اللہ رسول سے. لیکن سب سے جو ٹاپ کے اوپر رکھنا ہے نا تم نے نمبر، وہ اللہ کا ہے. غالب اسی نے، اس کی محبت ہونے، اس کے تحت ساری محبتیں ہونی چاہیے. تو نبیوں سے مثالیں قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. نبیوں کے، انبیاء کے واقعات بیان کر کے نا ہمیں اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں. تو وہ ہو گیا جی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب محبت ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو ان کے ساتھ، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ جدائی ڈال دو. بھائی 12 بیٹے ہیں نا، اسی بیٹے کو علیحدہ کرو جس سے زیادہ محبت ہوگی. علیحدہ ہو گئے. گزر گیا ٹائم، بہت لمبا ٹائم گزر گیا، رو رو کے نابینا ہو گئے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اپنے والد صاحب سے کہو کہ جب تک یہ جو غالب آ چکی ہے نا محبت دل پہ تیری، اس کو نہیں نا ختم کرے گا اور میری ہی محبت کا اقرار نہیں کرے گا دل سے، اس وقت تک تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو، بنیامین کو کہا کہ جاؤ اپنے والد صاحب کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا. اور انہوں نے پھر اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے کہ یا اللہ ٹھیک ہے، میں دستبردار ہوتا ہوں یوسف کی محبت سے، تیری محبت ہی سب کچھ ہے، اب تیری مرضی ہے، جو فیصلہ تیرا ہے مجھے منظور ہے. ملاقات ہوگی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو بھی جب بڑھاپے میں بچہ ملا نا اسماعیل علیہ السلام، بڑی محبت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا دیا، ایک طرف بیٹا اور ایک طرف میں، اس کے گردن پر چھری چلا. ابراہیم علیہ السلام نے بات کی بیٹے سے، بیٹے نے بھی آگے سے کیا، وہ نبی تھے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا بچے ہی تھے، اور انہوں نے کہا چلا دے چھری، آپ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے حکم دیا نا، آپ کرے، میں صابر رہوں گا انشاءاللہ تعالی. جیسے ہی بیٹے کو لٹایا پیشانی کے بل، گردن پر چھری رکھی، آواز آئی بس ابراہیم تم نے اپنا پورا کر دیا وعدہ، تو ٹھیک ہو گیا، کامیاب ہو گئے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس. تو جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حسن حسنین کریمین سے بہت محبت ہے. بولا جی بہت محبت ہے. تو انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کی گردن پر چھری چلائی جائے گی، خنجر چلایا جائے گا، خنجر. اس کہتے ہیں اسی وقت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اسی وقت نبی کریم کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ کیا ہے. تو اسی وقت تو مسئلے کو سمجھ گئے، تو اپنے دل سے اس کو، وہ جو تھا نا معاملہ، وہ دھیما پڑ گیا، اور اللہ ہی کی عظمت جو ہے نا پھر دوبارہ اس کی طرف آپ رجوع کر لیا حضور علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نا چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پر بھی قائم نہیں رہنے دیتا، اصلاح فرما دیتا ہے. تو یہ واقعات ہیں بھائی. شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانیاں جھوٹیاں سناتے ہیں ساریاں، اصل کتابیں جو ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے، اصل چیز. کبھی نہیں سنائے گا تم مولوی ایسی باتیں جو حقیقت ہے، وہ نہیں سنائے گا. کس سے کہانیاں جس کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ آپ لوگوں کو سنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.